میں نے کہا ہمارے مرنے والے یہ صحابہ کی قبریں حضور کی ختم نبوت کی عظمت کا دلیل ہے. اس وقت سے آج تک کبھی ختم نبوت کا سمجھوتا نہیں. آپ برے صغیر پاک کو جن میں انگریز آیا، انگریز نے اپنے ظالمانہ دور تسلط کو توڑ دینا چاہا، مسلمان رکاوٹ بن گیا. مولوی قابو نہیں کیا، رکاوٹ بن گیا. اس نے کہا یہ برے صغیر کا مسلمان رکاوٹ کیوں بنتا ہے، غلامی کیوں نہیں قبول کرتا، بار بار ہمارے مقابلے میں اٹھتا کیوں ہے. تو ہنٹر ایک انگریز اس نے رپورٹ تیار کی ہے، انگریز کی لکھی ہوئی، انگریز کی چھپی ہوئی. وہ لکھتا ہے کہ ان لوگوں میں نظریہ جہاد ہے جو انہیں ابھارتا ہے، غلامی پسند نہیں ہے، لوگ تشدد تعصب پر ابھارتا ہے. اگر غلام بنانا چاہتے ہو نظریہ جہاد کو نکالو. پھر سوال ہوا نظریہ جہاد کیسے نکالے؟ یہ تو نبی عقیدہ دیتا ہے، عقیدہ بدلنا یہ تو نبی کا کام، عقیدہ دینا نبی کا کام. کیسے بدلے یہ حکم، کیسے بدلے؟ تو انگریز وائس رائے برطانوی وفد ہے، سرکار برطانوی کی ایک اور رپورٹ پیش کرتا ہے. کہتا اگر چاہتے ہو نا کہ برے صغیر کا مسلمان غلام بن جائے تو برے صغیر میں کسی ذلی نبی کو کھڑا کر دو، نبی بنا کر کسی کو کھڑا کر دو، لوگ اسے نبی کی حیثیت سے تسلیم کریں، پھر وہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. لوگ مانے، وہ دو باتیں قوم کو دی جائے، ایک بات جہاد حرام اور دوسری بات کہ انگریز کی اطاعت ایسی فرض ہے جیسے اللہ کی اطاعت فرض ہے. اب اس کے لیے بندے کی تلاش شروع ہوئی تو انہیں سیالکوٹ کچہری میں ایک بندہ ملا، مرزا غلام احمد قادیانی. بڑا یار مکار چلاک آدمی تھا، دھوکے باز آدمی تھا. یہ انہیں وہاں مل گیا. انہوں نے دیکھا کھوپے جا کا مریض ہے، شہرت کا طالب ہے، مال کا طالب ہے، عورت کا طالب ہے یار مکار چلاک، بات کو گھما دینے کا فن جانتے، ہیرا پھیری کا فن جانتے، چلاک آدمی ہے. انگریز اس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے 1868 میں. یہ بندہ قادیان سیالکوٹ کو چھوڑتا ہے، قادیان آ جاتا ہے، عربی سیکھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، علماء سے رابطے قائم کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے میں اس کام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. علماء تائید کرتے ہیں. پھر یہ شخص آہستہ آہستہ جو کہ پالیسی، تدریجی پالیسی انگریز نے دی، اس پر آہستہ آہستہ چلتا ہے. آہستہ آہستہ دعویٰ کرتا ہے میں عالم ہوں، میں مناظر ہوں، میں ملہم ہوں، میں ماہر ہوں، میں وسیع ہوں. وہ دعوے کرتے 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 1901 میں یہ بدبخت کہتا ہے میں اللہ کا نبی و رسول ہوں، مجھے اللہ نے نبوت رسالت دی ہے. 1901 سے 1929 تک، ویسے 1884 میں مرزا کے خلاف کام شروع ہو گیا. 1929 تک اس فتنے کے خلاف انفرادی کام ہوا. 1929 میں امام النصر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تشکیل کر دی کہ آپ نے انگریز کے خلاف بھی کردار ادا کرنا ہے تو ساتھ اس خود کاشتہ کے خلاف بھی کردار ادا کرنا ہے. مجلس احرار اسلام میدان میں اتری. پھر قادیانیوں کو ہزیمت کا سامنا، شکست کا سامنا کرنا پڑا. برے صغیر میں پھر کی ذلت رسوائی کے دن شروع ہوئے. گلی کوچوں میں، چوک و چوراہوں میں ختم ملک کا نعرہ زندہ باد، تاجدار ختم زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. مرزائیت مرد آباد، مرزا قادیانی کے لعنت بے شمار، یہ نعرے اس وقت سے چلے آ رہے. نعرے لگائے گئے اور پھر امت محمدیہ کو محمد رسول اللہ کے ساتھ جوڑنے کی جدوجہد شروع ہوئی ہے. قادیانیت کی شکست ایک تاریخ شروع ہوئی ہے. ان بدبختوں کے خلاف 4 بڑی تاریخیں چلی ہیں. ایک تقسیم سے پہلے بہاولپور میں، اور 3 تقسیم کے بعد، ایک 1953 میں، ایک 1953 میں جس میں 16,000 مسلمان شہید ہوئے. دوسری 74 میں جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور چوتھی 84 میں جس میں قادیانیوں کو دھوکہ دینے سے روکا گیا. کہا گیا کہ تم اپنے کفر کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اور جو خلافات تھی روکا گیا تم دھوکہ دے کے مسلمانوں کا ایمان نہیں روک سکتے. لیکن 1974 سے پہلے بھی، 1974 کے بعد بھی قادیانی ایک دعویٰ ضرور کرتے ہیں، اور
ان کا دعویٰ کیا ہے؟ کہتے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں. یہ ان کا اعتراض عام چلتا ہے. ہم تو مسلمان ہیں. پوچھے بھی تم کیوں مسلمان ہو؟ تمہیں تو سرکار نے کافر کہا، تمہیں ہائی کورٹ کے ججوں نے کافر کہا، تمہیں سپریم کورٹ کے فل بینچ نے کافر کہا، علماء مفتی تو تھے، عوام بھی تمہیں کافر کہتی ہے، تم خود کو مسلمان کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. کلمہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے وہ کون ہوتا ہے؟ تو مسلمان کی وہ مسلمان ہوتے ہیں. کہتے بس ہم مسلمان ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہم نماز تمہاری طرز پر پڑھتے ہیں. مرزے کے ماننے والے قادیانی کہتے ہیں نماز تمہاری طرح پڑھتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں. پھر یہ بھی کہتے ہیں قرآن تمہارے والا مانتے اس لیے مسلمان ہیں. ہم کعبۃ اللہ کے حج کو مانتے اس لیے مسلمان ہیں. روزے کو عیدین کو مانتے اس لیے مسلمان ہیں. ہم نبیوں کو مانتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں. جب یہ ساری باتیں ایک عام آدمی کے سامنے آتی ہیں تو پریشان ہوتا ہے یار یہ سب کچھ تو ہمارے والا کہہ رہا ہے. وہی عقیدہ جو ہمارا ہے وہی عمل جو ہم مانتے ہیں. پھر جس طرح ہم ادا کرتے ہیں کہہ رہے ہیں اسی طرح ادا کرتا ہوں. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر یہ کافر کیوں ہیں؟ میں نے آج اسلام آباد میں کل لوگوں سے پوچھا کیوں کافر ہیں؟ کہتے جی ختم نبوت کو نہیں مانتے. ختم نبوت کو نہیں مانتے. میں نے کہا بس کہتے سمجھتے ہی پتہ ہے. دوستو قادیانیوں کو کافر ہونے کافر کہنے کی ایک وجہ نہیں ہے. ان کی کتابوں کو پڑھیں توحید سے لے کے ذکر تسبیح تلاوت تک کوئی عقیدہ اسلام کے ساتھ میچ نہیں ہوتا. میں نے ربا سے کچھ کتابیں لی ہیں. ان کتابوں کا کچھ صاحب کو دکھا کے دعا کرتا ہوں. یہ کتاب میں نے ربا سے خریدی ہے. تذکرہ نام ہے. اور شکورہ بابا تھا جو ٹرمپ کے پاس پہنچا اس سے میں نے خود کتاب خریدی. اس تذکرے کے صفحہ نمبر 152 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا. ترجمہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کیا میں خدا ہوں. لیکن عوام کو کہتے ہیں کہ ہم تو رب المسیح اللہ مانتے ہیں. یہاں مرزا کہتا ہے میں خدا ہوں. اسی کتاب کا اگلا صفحہ کھولے وہ کہتا ہے جب میں خدا بنا تو اللہ میرے وجود کے اندر اتر آیا. میرا اور اللہ کا وجود ایک ہو گیا. میرے اعضاء اللہ کے اعضاء بن گئے. میرے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، پاؤں اللہ کے پاؤں، زبان اللہ کی زبان بن گئی. پھر اگلے صفحے میں لکھتا ہے جب میں خدا بنا تو میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. پھر میں نے چاہا کہ اپنا خلیفہ بناؤں تو میں نے آدم کو پیدا کر کے اپنا خلیفہ بنا لیا. نعوذ باللہ. جو یہ عقائد رکھے اور ساتھ کہ جی میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان ہو سکتا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ کلمے کا پہلا جز اس کا تقاضا یہی کتاب صفحہ 144 ہے. مرزا اس پہ لکھتا ہے میرے گھر بیٹا ہونے والا ہے بڑا صاحب کمال ہوگا. آخر میں لکھتا ہے کہ کأن اللہ نازل من السماء جب وہ بیٹا پیدا ہوگا تو گویا اللہ میرے گھر میں پیدا ہو جائے گا. 442 صفحے پہ لکھتا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا ہے مرزا تو تو میرے بیٹے کی طرح. پھر اسلامی قربانی میں وہ گندی بات لکھی ہے شیطان کو ضرورت نہیں ہو سکتی. بکواس کرتا ہے میں کشف کی حالت میں اللہ تعالیٰ اللہ مرد بن کے اور اللہ نے میرے ساتھ قوت رجولیت کا اظہار کیا. اور جو اللہ کی ذات کے بارے میں گندی باتیں لکھی یہ وہ عبارات ہیں جو علماء کے سامنے آئی کا کافر کسی طبقے کے سامنے کافر. آپ سے میں پوچھتا ہوں جو ایسے عقائد رکھے وہ کون ہوتے ہیں؟ کافر. وہ کہ جب کلمہ تمہارا پڑھتے مسلمان ہو سکتے کہ ہم نماز پڑھتے مسلمان ہو سکتے. ان عقائد کا جب تک رد نہ کریں لکھنے والے کو کافر نہ کہیں اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کی ذات کے بارے میں پہلا مسئلہ. پھر ان کے کفر کی وجہ ہے دعویٰ نبوت. مرزا نے کہا میں نبی. حضور کے بعد کوئی کہ میں نبی ہوں کون؟ کافر.
وہ کون ہے؟ کافر۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، اس کی کتابوں میں جا بجا نبوت کا دعویٰ، پھر ان کو کافر کہا، کیا وجہ ہے اور کیا بات ہے؟ کان میری طرف متوجہ رکھیے، دل دماغ متوجہ رکھیے، میں اس وقت بھی تکلیف نہیں ہوں، میں ٹیپ لگانے چلا گیا تھا، میری تکلیف شروع ہو گئی، بڑھ گئی، لیکن میں پھر